گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریا۔ سب سے پہلے بات کریں گے LOC کی، اس کے بعد سیاست میں گرما گرمی اتنی بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ مراد سعید اور میاں جاوید لطیف پارلیمنٹ کے باہر گتھم گتھا ہو گئے۔ میاں جاوید لطیف نے عمران خان کو غدار کہا اور گالیاں دی۔ مراد سعید جو گالم گلوچ اور جول ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس قسم کے جملے، اس قسم کی گالیاں جو بولتے آپ حیران رہ جاؤ گے۔ عمران خان اپنے ارکان پارلیمنٹ کی تربیت کریں، میاں جاوید لطیف۔ عمران خان کو ایسے نومولود بچے جو ہیں ان کو اپنی ٹریننگ نہ دے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان سیاسی کشیدگی کا انجام کیا ہوگا؟ پوچھیں گے سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین اور مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل سے، تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری سے، پاک سرزمین پارٹی کے سیکرٹری جنرل رضا ہارون سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پارلیمنٹ کے اندر یقیناً گرما گرمی بڑھ رہی ہے، مگر ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہمارے بارڈرز پر ہو رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے در اندازی کے جھوٹے الزامات اور لائن آف کنٹرول پر جارحیت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ بھارت کے لائن آف کنٹرول پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے الزام کی پاک فوج نے باقاعدہ طور پر آفیشلی سختی سے تردید کر دی۔ کچھ بار بھارت کی طرف سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ انہوں نے مانیٹر کیا ہے دہشت گردوں کی موومنٹ کو اس بارڈر کے اوپر، جس کا جواب آج واضح طور پر آ گیا۔ DGISPR اپنے ٹویٹر پروگرام کے جو میسج ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک بھارت DG ملٹری آپریشنز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے۔ LOC کے اطراف دہشت گردوں کی نقل و حرکت کے بھارتی دعوے کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے الزامات کے حوالے سے شواہد پیش کرے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ GHQ میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں لائن آف کنٹرول اور پاک افغان سرحد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں جو لیکس آئی تھی ایک اخبار کے حوالے سے، اس کی بھی بات ہوئی۔ یہ بھی اہم بات ہے کیونکہ اس کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے ابھی بہت ساری تشنگی باقی ہے اور بہت سارے سوالات ابھی بھی موجود ہیں۔ جنرل نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن مائی پروگرام جنرل صاحب۔ کتنا اہم ہے یہ اگر دونوں طرف سے ہم اگر یہ ٹویٹ آ رہی ہے کہ دونوں طرف کے ملٹری آپریشنز ہاٹ لائن پر بات کریں، از دیٹ اے روٹین پروسیجر یا یہ بڑی اہم وقت میں ہوتی ہے؟ جی ویسے تو یہ تقریباً اس کو روٹین سمجھا جاتا ہے، لیکن ابھی جیسے حالات جا رہے ہیں تو کہنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھارت کی طرف سے کچھ لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہوگا، جو اس بات کو کہنا پڑا کور کمانڈر کانفرنس لیول پہ، ادروائز اس کی نارمل ضرورت نہیں پڑتی۔ بات یہ کہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، میرے خیال انہوں نے جتنے بیرونی عوامل ہیں ان کا بھی اچھے طریقے سے جائزہ لیا، اور جتنے اندرونی عوامل ہیں آپ نے جیسے دیکھا کہ انہوں نے بھارت کو یہ بتایا کہ بھی آپ یہ فضول ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں اس کو بند کریں اور کوئی اصل بات کرنی تو کریں۔ ہم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بنیادی طور پہ بھارت جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر ان کے ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ان کو ناکامی ہوئی ہے کراچی میں، بلوچستان میں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے گو کہ ایک تازہ لہر ضرور افغانستان کی طرف سے آئی ہے جو بھارت کی ایما پر ہی ہوا ہے، اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اب اس میں بھی اس کو نظر آ رہا ہے کہ رکاوٹ پڑ رہی ہے، تو ابھی وہ جو اسی طریقے کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمیں اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اپنے کاموں پر، اور آپ دیکھیں گے پر جنرل صاحب جو اہم بات ہے، اگر ہم یہ تو پاکستان کا موقف تو واضح ہے، اگر الزام لگا رہے ہیں ثبوت دے دیجئے، مگر بھارت کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کنسسٹنٹلی وہ الزامات لگائے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے
یہ الزام لگتا تھا کہ ہم ملوث ہیں دہشت گردی میں، حملوں میں ہمارا نام لگایا گیا. اڑی کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا شاہ زیب خانزادہ صاحب کی جو ریولیشن تھی کہ وہ غلط الزام لگایا، غلط لوگوں کو پکڑا گیا. اسی طرح بار بار الزامات ان کے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، ان کا اپنا میڈیا نہیں مانا، پھر وہ الزام لگا رہے ہیں. سو اٹ مینس کہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں بھارت کی طرف سے. یہ دیکھیے یہ رکے گا تو اس لیے نہیں کہ وہ جس چیز پہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ جو کام چل رہا ہے ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ کہ جس کو کہتے ہیں اوفینسو ڈیفینس کے کام وہ خود اس قسم کے کر رہا ہے ہمارے ملک میں، اور واویلا ہمارے خلاف میں چاہ رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ باور کرائے. دنیا کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے، بڑی اکانومی ہے، زیادہ بڑا ملک ہے، وہ ان کی سننے پہ زیادہ مجبور ہے، باوجود اس کے کہ بہت سارے ملک جانتے بھی ہیں. جیسے حقیقت کیا آپ نے دیکھا کہ یو کے کی پارلیمنٹ میں جو کل بحث ہوئی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جس طریقے سے ریفرینڈم ہوا ہے برکس ایکٹ کے لیے اس کے لیے، اور ہمیں بھی اسی قسم کا کشمیر میں کرنا چاہیے، اور کشمیر چونکہ خرابی بھی یو کے اس کا ذمہ دار ہے زیادہ کر. یہ ابھی بڑی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ ابھی ہضم نہیں ہوتی نا بھارت کو، اس نے یہ کاؤنٹر تو ضرور کرنا ہے، وہ یہ جاری رکھے گا. رائٹ. تھینک یو سو مچ جنرل صاحب. بھارت اپنا اوفینسو جاری رکھے گا، ایک واضح ایجنڈا ہے. خاص طور پہ یو کے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا جنرل صاحب نے، اور جو ہمارے انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان میں خاص طور پہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. بٹ انٹرنلی کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان تلخیاں بڑھتی ہوئی تو نظر آ رہی تھی، اب یہ ہاتھا پائی جا پہنچی ہیں. تنازع ختم نہیں ہو سکا. آج قومی اسمبلی میں حکومت کے جو اہم رکن ہیں میاں جاوید لطیف، قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو پھٹیچر کہنے پر عمران خان کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا. جو تقریر تھی اس پر تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی نے سخت احتجاج کیا، جس پر ڈیپٹی اسپیکر تھے، اسپیکر موجود نہیں تھے. ڈیپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی نے پی ٹی آئی اراکین کو کہا کہ وہ خاموش ہو جائیں. یہی گلہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ان کو بولنے نہیں دیا گیا. یہ بھی ان کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ ہمیں موقع دیا جائے. ڈیپٹی اسپیکر کی یقین دہانی کے بعد تحریک انصاف کے اراکین خاموش ہو گئے، مگر ڈیپٹی اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا. خطاب کا موقع نہ ملنے پر تحریک انصاف کے اراکین احتجاج ہی کرتے ہوئے اسمبلی سے باہر آئے، جہاں میاں جاوید لطیف اور مراد سعید کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. بڑی انفارچونیٹ ہم نے مناظر دیکھے. بعد میں پریس کانفرنسز بھی ہوئی، دونوں لیڈرز نے دوبارہ الزام لگائے. لہجہ فرق تھا لیکن الزامات موجود تھے. مراد سعید نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم. کہ جیسے ہم ہمیشہ کسی پروگرام سے نکلتے ہیں یا کسی سیشن سے نکلتے ہیں، میں نکل رہا ہوں، مجھے میاں جاوید لطیف صاحب پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو غدار نہیں کہا، آپ کے لیڈر کو غدار کہا، اور اس کے ساتھ گالی دی، جو کہ آپ کی یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جب آپ نکالیں گے تو اس میں وہ بھی آ جائے گی. گالیاں شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ کی لیڈر کو غدار کہا. میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ان کے 4 ممبر پارلیمنٹ نے کس قسم کی گالیاں دی تھی اور خواتین کو کن کن ناموں سے پکارا تھا، وہ آپ کو ابھی تک یاد ہوگا. جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ہی از جوائننگ اس آن دا پروگرام رائٹ ناؤ. جاوید لطیف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. پارلیمنٹ میں جو معاملات ہوئے، رپورٹ تو وہ ہوئے ہیں مسلسل، آپ کا کیا موقف ہے، کیا ہوا تھا آج؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ایسے نابالغ بچے اسمبلی کا حصہ بن گئے کہ اسمبلی میں ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے اختلاف ہوتا ہے اور اسمبلی میں سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، مگر کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ اسمبلی سے باہر آپ اس طرح کی جنگ شروع کر دیں. میں اسمبلی میں اس نے جو مراد سعید نے باتیں کی اس کے جواب میں مجھے اختلاف تھا کچھ باتوں سے، میں نے اس کا جواب دیا. باہر آ کے جب میں اسمبلی سے نکل رہا تھا تو آگے یہ کھڑا تھا اور 15-20 نان ممبر لوگ بھی کھڑے تھے اس کے ساتھ، اور اس نے آتے ہی ہلہ بول دیا کہ لیڈر میرے کے خلاف کیوں بات کی ہے. اچھا، میں نے اس کو یہی کہا، بیٹا آپ میرے بچوں سے بھی چھوٹے ہو، اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، نہ یہ مناسب ہے جو تم کر رہے ہو، کم از کم میری عمر کا ہی خیال کرو. اچھا، یہ باز نہیں آیا اور برل لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریا کہ اگر اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہوتی تو یقیناً
اپنے باپ کی عمر کے بندے کا یہ لحاظ کرتا. اگر اس نے لحاظ میرا نہیں کیا تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے, یا اس کا لیڈر جو ہے جس طرح کی گفتگو کرتا ہے اس سے اس نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آج اس کا مظاہرہ اس نے کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کے خلاف نہ کوئی اب بھی کوئی ایکشن لینا چاہتا ہوں, نہ اب کوئی بات اب بھی کرنا چاہتا ہوں. صرف یہ دعا کو ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. جو کچھ اس نے کیا یہ نامناسب ہے اور تمام ارکان اسمبلی کے لیے نامناسب ہے. اور یقین جانے میں تیسری چوتھی دفعہ اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں, میں نے آج تک اونچی آواز میں کسی دوسرے ممبر سے بات نہیں کی, لیکن اس نے بڑی زیادتی کی ہے جو کچھ آج اس نے کیا ہے. جاوید لطیف صاحب, جو مراد سعید صاحب کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیڈر کو غدار کہا, پختونوں کے حوالے سے کچھ سخت باتیں کی, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے گالیاں دیں. کیا آپ نے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے؟ نہیں, دیکھیں بات اسمبلی میں اس نے پختونوں کے حوالے سے ضرور کی تھی, اور میں نے اور ساتھ یہ کہہ رہا تھا یکجہتی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ٹھیک, میں نے اس کو کہا کہ آپ ایسے چیزوں کو, حساس معاملات کو اس انداز میں پیش کر رہے ہو کہ اس میں سے بھی سیاست کی بو آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو کچھ کہا کھلاڑیوں کے متعلق, وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے متعلق کہتا رہا, میں نے کہا وہ بھی کوئی اس نے مناسب الفاظ نہیں ادا کیے. اور اگر وہ سول نافرمانی کی بات کرتا ہے, اگر وہ بلاک کرنے کی شہروں کو بات کرتا ہے, اگر کوئی دیگر ٹیکس نہ دینے کی باتیں کرتا ہے, تو یہی باتیں تو شیخ مجیب الرحمان بھی کرتا تھا, الطاف حسین بھی یہی باتیں کرتا ہے. تو ان کو آپ لوگ غدار کہتے ہو, تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میں نے ضرور کہا ہے, لیکن میں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. یہ تبدیلی نہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دیں, یہ میں نے ضرور کہا ہے. تو بہرحال اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس نے پرائم منسٹر کے متعلق یا دیگر لوگوں کے متعلق جو کچھ روز یہ کہتے ہیں, کیا وہ ان کے سامنے نہیں ہے؟ رائٹ. جاوید لطیف صاحب, ایک جو کلپ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے کہوں گا, اور ابھی آپ جس طرح سے بات کریں اس طریقے سے نہیں کہہ رہے. اینڈ پھر ایک جو باہر آپ نے آ کر کی, بہت آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں جو ایک بات ہے اس حوالے سے کیا یہ مناسب تھی؟ لیٹس واچ دیٹ. آپ نے کیا کہا؟ مگر میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ جو باتیں اس کے متعلق کرتے ہیں کہ اس کی دو چھوٹی بہنیں جو ہیں, میں نہیں یہ کہنا چاہتا نہ میرے لیے یہ چیزیں مناسب ہیں کہ میرے لیے یا کسی بھی رکن اسمبلی کے لیے کہ ان کا عمران خان سے کیا تعلق ہے, رشتہ ہے, کیوں آنا جانا ہے, یہ چیزیں میں نہیں کہنا چاہتا. جاوید لطیف صاحب, یہ بات مناسب تھی کسی کی بہنوں کے حوالے سے کرنا؟ ہاں, میں سن لیں, میں نے یہ ضرور کہا کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, میں اس کو بھی کوٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا, نہ یہ مناسب بات ہے. میں نے پھر بھی یہ کہا کہ میرے بچوں کی طرح ہے, میں اس کے لیے ہدایت کی ہی دعا کروں گا. میں نے یہ کہا ہے, کوئی اس میں غلط بات تو نہیں میں نے کی. اسپیکر نے تحقیقات کی کمیٹی بنا دی ہے, اب آگے کیا ہوگا؟ کیا آپ نے خود کہا کہ پارلیمنٹ کے لیے کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا, کیا آپس میں صلح صفائی ہو سکتی ہے آپ دونوں کی؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی, میں نے اس لیے ان کو منع نہیں کیا یا میں نے اس لیے ریکویسٹ نہیں کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرے اینڈ سے کوئی غلطی تھی تو میں اس چیز سے بھاگ رہا ہوں. کمیٹی وہ اپنا کام کرے, اگر یہ گلٹی ہوا جو کہ یقیناً ہے, میں پھر بھی اس کو معاف کروں گا. اگر میرے اینڈ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں چوک چوراہے میں کھڑا ہو کے اس سے معافی مانگوں گا, بھلے یہ بچوں کی جگہ ہے. رائٹ. جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مراد سعید صاحب کو بھی ہمارا انویٹیشن ہے کہ اگر وہ آ کے اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہی از موسٹ ویلکم ٹو بی آن دس پروگرام. ہم نے انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, مگر ہمارا ان سے جب جیسے ہی اگر رابطہ ہوتا ہے تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اعجاز چودھری صاحب اور رضا ہارون صاحب اینڈ مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیٹس گو ٹو عبدالرزاق صاحب. عبدالرزاق صاحب, ایگزیکٹلی آپ کیونکہ وہاں موجود تھے اینڈ آپ رپورٹر ہیں, سو نیوٹرل ہیں, کیا ہوا تھا وہاں پر؟ جی بالکل, آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب نقطہ اعتراض کا موقع آیا تو ڈپٹی اسپیکر اور مراد سعید کے درمیان
काफी जो है वो तल्ख कलामी हुई। उसमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता था कि डिप्टी स्पीकर के साथ जो तहरीक इंसाफ के रुकन मुराद सईद, उनका रवैया इंतहाई जारियाना और उसे गैर पार्लिमानी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो कमर पे हाथ रख इस तरह उनसे मुखातिब थे कि ये पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ ही गर्दाना जाता है। तो इस सिलसिले में इनकी जो है वो झड़प भी हुई। एक मौके पर डिप्टी स्पीकर ने उन्हें कहा कि आप चेयर को डिक्टेट न करें, लेकिन क्योंकि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान मुराद सईद की हिमायत में खड़े हो गए तो फिर डिप्टी स्पीकर ने उन्हें मौका दिया कि आप बात कर लें। वो कह रहे थे कि मैं बट रज़ाक साहब, डिप्टी स्पीकर बात करने से मना क्यों कर रहे थे? अब वो असल में नुक्ता एतराज पर वो चाह रहे थे कि उन्हें 2 मिनट दें, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे 2 मिनट ना दें, मुझे तफसीली बात करने दें। लेकिन उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने इन्हें ये मौका दिया और उन्होंने कोई तफसीली कोई 5-6 मिनट करीब बात की। उसके बाद जब मियां जावेद लतीफ की बारी आई और उन्होंने उन्हें सिलसिले में जब जवाब दिया तो उनकी वो जो इंतहाई धीमे अल्फाज में उन्होंने उनके ऊपर शदीद तनकीद की, स्पेशली उनके जो कायद हैं इमरान खान, उनके ऊपर। उस दौरान ही तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है, हाथापाई का आगाज कहाँ से हुआ है? पहले किसने हाथ उठाया है? नहीं, ये हुआ ऐसे है कि मियां जावेद लतीफ सीढ़ियों से उतर कर नीचे आए और मुराद सईद जो हैं वो लिफ्ट से आए। तो आपने देखा होगा कि गेट नंबर 1 से स्कैनर जहाँ लगे हुए हैं वहां पर जो है मुराद सईद वापस पलटे हैं मियां जावेद साहब के पीछे और उन्होंने कहा कि तुम मेरे लीडर को क्यों गद्दार कहते हो। तो उस वहाँ जो ऐनी शाहिदीन थे वो हमें बताते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आपको गद्दार नहीं कहा, इमरान खान को कहा है। उस दौरान मुराद सईद ने उनका गिरेबान पकड़ा तो उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारना चाहा, तो उस दौरान बीच बचाव करने के लिए दीगर लोग आ गए जिन्हें उन्होंने छुड़ाया। उसके बाद हमें हाथापाई का आगाज आपके मुताबिक मुराद सईद की तरफ से हुआ है? जी हाँ, जो ऐनी शाहिद हैं वो ये कहते हैं कि हाथापाई का आगाज मुराद सईद की तरफ से हुआ। उसके बाद जो है वो उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की। उस दौरान मुराद सईद पीछे हट गए। दौरान बीच बचाव करने के जो लोग आए, उसके बाद हुआ ये कि दूसरी बार फिर झड़प हुई है। उसके बाद जो वो हम फुटेज में देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अपना वर्जन देने के लिए। वक्फे के बाद पार्लियामेंटेरियंस, अहम पॉलिटिशियंस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। बट बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक, लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट कि पार्लियामेंट में क्या क्या तल्ख कलामी हो चुकी है एंड देन टेक अ ब्रेक। सियासी जमातों के दरमियान महाज़ाराई में अक्सर पार्लियामेंट अखाड़ा बन जाती है। एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले बढ़ते बढ़ते जिस्मानी तशद्दुद तक पहुंच जाते हैं। 29 दिसंबर 2010 में उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार ने पार्लियामेंट में MQM के कायद के मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो MQM के रहनुमाओं हैदर अब्बास रिजवी और वसीम अख्तर ने भी तमाम हदें पार कर डाली। जब लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में। 13 अक्टूबर 2011 में पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग नून और MQM के अरकान एक बार फिर आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर गालियां देने के इल्जामात लगाए गए। बड़ी मुश्किल से अरकान को काबू में किया गया। पनामा केस का हंगामा 26 जनवरी 2017 को पार्लियामेंट में हाथापाई का सबब बना। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान शहरियार आफरीदी, मुराद सईद और वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान तलख कलामी में लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल भी किया गया। 2 माह बाद एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान नौबत हाथापाई तक पहुंच गई है, जो सियासत के लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं है। एंड वेलकम बैक। एजाज चौधरी साहब, ये जो आज पार्लियामेंट में हुआ किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था, लेकिन ये आगे और इसी तरह के मामलात होंगे क्योंकि कोई भी अभी लग नहीं रहा कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार है। जी बहुत शुक्रिया फ्रिया। क्या ये अच्छा होता कि जावेद लतीफ़ साहब की तरह मुराद सईद खुद आते और सारी हकीकत को सामने बड़ा अच्छा होता सर। उनसे बहुत काम, अगर उन्होंने आना कहीं और जाना पसंद किया। दिस इज नॉट इन माय हैंड। पूरी कोशिश की थी उनको बुलाने की। ये इशू बना हुआ है, मुमकिन है वो कहीं और हों। जो मुझे यानी मालूम हुआ है वो ज़ाहिर जो मीडिया से ही है, मेरी और कोई सोर्स नहीं है। मैं ये समझता हूँ जब से कम हम पार्लिमानी सियासत को देख रहे हैं तो मैं हमेशा से इस बात को देखता रहा कि जो हुकूमत या हुकूमती अरकान होते हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है
کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر حالات کو خراب نہ ہونے دیں. ان کا تدبر، ان کا فہم، ان کی بردباری، یہ 100% بلکہ 101% یہ حکومتی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ اپوزیشن سے ایسی ہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایک جارحانہ انداز اختیار کرے گی. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں کوئی اصولی یعنی یہاں پر غلطی ہوئی ہے. ہوا کیا ہے، جو مجھے اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جس طرح یعنی بات اپوزیشن کے رکن یعنی پی ٹی آئی کے ایم این اے کرنا چاہتے تھے، انہیں موقع نہیں دیا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ان کا مائک بند کر دیا. یہاں سے بات شروع ہوئی، اور جاوید لطیف صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں. وہ الفاظ کی ادائیگی میں تو نرم نظر آتے ہیں، لیکن بہت سخت اور بہت تلخ بات کرتے ہیں ہمیشہ سے. اور انہوں نے عمران خان کے بارے میں خود بھی ابھی جب اپنی وضاحت دے رہے تھے تو کوئی کم نہیں کیا. ظاہر ہے غدار کسی کو کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کہا، اور اسپیکر کو یا ڈپٹی اسپیکر کو چاہیے تھا کہ کچھ چیزوں کو وہ ایکسپنج کر دیتے، کچھ انہیں حذف کر دیتے تاکہ ریکارڈ کا حصہ نہ، اور رکن کو بھی ایک قسم کی چیک ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے بات نہ کہے. کیونکہ یہ کوئی غدار کسی کو کہنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، محض تنقید نہیں ہے یہ. اس کے بعد یعنی یہ ہوا کہ آپ دیکھیے، میں نے جو فوٹیج دیکھی آپ نے بھی فوٹیج دیکھی ہے، یوں لگا ہے کہ مراد سعید تو آگے آگے تھے، میاں جاوید لطیف صاحب پیچھے تھے. ایک رکن اسمبلی انہوں نے پکڑ کے روکا ہے واپس. ٹھیک، یہ ہمیں نظر آتا ہے تاکہ وہ آگے نہ جائیں اور وہ چلے جائیں. ضروری تھا کہ ان کے قریب نہ آتے. قریب آنے کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ نظر تو نہیں آتا کہ کوئی یعنی کسی کو کوئی مکہ یا گھونسا مار رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہوئی ہو. لیکن اس نے کہا یہی ہے، میاں جاوید لطیف صاحب سے جو سرزد ہوا وہی ہے. انہوں نے کہا، دوبارہ آ کے اپنی بات کو ریکنفرم کیا کہ میں نے تمہیں غدار نہیں کہا، تمہارے لیڈر کو غدار کہا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا وہ تیسری چوتھی دفعہ ایم این اے بنے ہیں، باہر آ کے یہ بات کرنے کا کوئی جواز ہے؟ اور اس سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کوئی انسان اس بات کو، ایک منٹ فریہ میری بات مکمل ہونے دے، کوئی انسان اس بات کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا. یہ کہا میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا، نمبر 1. نمبر 2 کہا تمہاری چھوٹی 2 بہنیں ہیں. خدا کا خوف کرو. مجھے اتنی شرم آئی ہے یہ بات سن کے جاوید لطیف کے منہ سے. یعنی اس سے بہتر تو ہے کہ کوئی اور آپ واقعہ کر لیتے، لیکن یہ تو نہ کہتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ ہے، جب تک یہ کمیٹی یہ جو مرضی کرے، جاوید لطیف صاحب جب تک ان بیٹیوں کے بارے میں، اس کی 2 بہنوں کے بارے میں یہ الفاظ واپس نہیں لیتے، کبھی صلح نہیں ہو سکتی اس بات کی. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کے بارے میں یہ بات نہیں سن سکتے. یہ اہم بات ہے، یہی باقی تمام باتیں ایک طرف یعنی میں نے کہا ہے میں جاوید لطیف کو جانتا ہوں، میں کبھی معاف نہیں کروں گا جاوید لطیف تک جب تک وہ اپنی بیٹی اور بہن کے بارے میں اس طرح کی بات کو واپس نہیں لے گا اور معذرت نہیں کرے گا. اسٹرانگ ورڈز فرام چوری صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، ابھی ہم نے دوبارہ اس کو ہم نہیں چاہ رہے تھے چلانا، بٹ بیکاز یہ بات پریس کانفرنس میں کی گئی ہے، کہیں اور نہیں کی گئی ہے. کیا کل ہم نے ویمنز ڈے منایا، سر آپ کی گورنمنٹ نے بھی منایا، کیا بہنوں کو لے آنا، اپنے گھر کی عورتوں کو لے آنا آپس کی لڑائی میں، یہ از دس الاؤڈ؟ یہ سریہ یہ ایک دم غیر مناسب بات ہے، لیکن میں پہلے اس کا جواب غیر مناسب بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہوا ہے کہ ایک تو آپ نے ایک دم ایک کلپ چلائی ہے، اور جو دوسری کلپ سوشل میڈیا پہ ہے جس میں مراد سعید سیکنڈ ٹائم جاتے ہیں، وہ جاوید صاحب چل کے جا رہے تھے، مکہ مارا. وہ بار بار چل رہی ہے ہمارے چینل کے اوپر. وہ اس وقت چلائی کیونکہ جاوید لطیف صاحب پروگرام میں آئے تھے. بیکاز آپ کو شاید اسکرین نظر نہیں آ رہی، وہ بار بار فوٹیج چل رہی ہے ساتھ ساتھ. نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ جو کلپ ہے وہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں، جب جاوید لطیف صاحب بھی تھے، وہ جو کلپ ہے وہ نہیں چلائی. چلیں پروڈیوسر صاحب وہ والی کلپ بھی چلا دیں. یہ پروڈیوسر صاحب کا استحقاق ہے جو وہ چلا رہے ہیں، وہ والی کلپ بھی چلائیں سر. لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ نے وہ کلپ چلائی نہیں ہے آپ کے پروڈیوسر نے. تو تھوڑا سر مراد سعید آئیں گے تو چلائیں گے نا. مراد سعید ہی نہیں آئے، جاوید لطیف صاحب آئے تھے، انہوں نے جو کہا وہ ہم نے چلا دیا. نہیں دیکھیں آپ، یو او یور ویورز اینڈ فیئر بیلنس. اچھا
वेरी नाइस मिफ्ता इस्माइल साहब, ना मुराद सईद का कसूर है ना जावेद लतीफ का, मेरा कसूर है या मेरे प्रोड्यूसर का कसूर है. दैट्स सच अ गुड आंसर. नहीं मैं पूरी बात करूंगा, मेरी बात सुन लीजिए जी. आपको वो क्लिप चलानी चाहिए थी सर चला रहे हैं ना, अभी चल रहे हैं. अब मेरी गुजारिश सुनिए. अब गुजारिश ये है कि सर आपको मैं अब मेरा जवाब सुन लें. आपने एक फरमाइश की है सर, प्लीज लेट मी आंसर दैट बिकॉज आपने मुझे एक्यूज किया यहाँ पर. सो लेट मी आंसर दैट. नाउ यू हैव डायरेक्टली एक्यूज मी एंड माय प्रोग्राम. नाउ प्लीज लेट मी आंसर विद ड्यू रिस्पेक्ट. वो फुटेज मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे हैं एक और टेलीविजन चैनल की है, उनके कॉपीराइट से हम उसको नहीं चला सकते. अगर आप मुझे वायलेट करवाना चाहते हैं तो मैं जरूर चला लूं. मैं मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे वो क्लिप है. मैं ये बताना चाह रहा था, सोशल मीडिया का नहीं है सर, वो दुनिया टीवी का क्लिप है. मेरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात इन्होंने कही है ये जावेद साहब ने उनकी बहनों की, तो एकदम गैर मुनासिब बात है. और चौधरी साहब ने एकदम सही बात कही कि वो एकदम गैर मुनासिब बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चौधरी साहब तो मेरे बड़े हैं कि चौधरी साहब ये भी बात आप कह रहे थे कि मुराद सईद को अपने बाप की उम्र के आदमी को जाके गिरबान पकड़ के मुक्का मारना है, वो भी एकदम गैर मुनासिब बात है. और पहले मुराद सईद ने ये कहा है. और जहां तक और ये बात भी सही है कि किसी को गद्दार नहीं बोलना चाहिए. तो मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने मैं जिस प्रोग्राम में बैठा हूं उसमें शहरियार आफरीदी साहब ने मियां नवाज शरीफ को गद्दार कहा है. इन्होंने असेंबली में जाके मियां नवाज शरीफ को चोर कहा है. तो ये जो सियासत में गालियां पिछले 3-4 साल में जो लेके आए हैं, ये मेरे ख्याल से ये बात तो आप कंसीड करेंगे कि ये पीटीआई का ज्यादा इसमें गलती है. अगर हमसे गलती है तो हम भी माफी मांगते हैं कि इन्होंने ज्यादा गलती करी है. ये इस किस्म की नारेबाजी करते हैं, ये इस किस्म की बातें करते हैं. मेरी आज तक किसी से तल्ख कलामी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है किसी शो पे, माँ सिवाय इसके कि एक मरतबा आफरीदी साहब ने मियाँ साहब को गद्दार कहा और वो कहा, मैं उससे भी खामोश रहा. लेकिन जब मैंने अपनी बात में बोला और उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया तो मैंने कहा भाई जब इतनी आप बातें करेंगे तो कुछ मेरी बातें सुन लें. तो ये बात अब चौधरी साहब जैसे सुलझे हुए आदमी को ये कह देना चाहिए मेरे ख्याल से. अब भी मेरी इनसे गुजारिश है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जावेद लतीफ साहब को उसकी मुराद सईद की बहनों के बारे में बात करना गलत है, तो मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब ने कही कि हाँ मुराद सईद को जाकर चौधरी साहब को गिरबान पकड़ना या मुक्का मारने की कोशिश करना एकदम गलत है और ये एकदम नहीं होना चाहिए. तो अगर वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कोई बात करी तो जाके स्पीकर को बोले कि उसको एक्सपंज करे, ये बात सही है. लेकिन बाहर खड़े हो और उनको जाके पकड़े और उनको जाके मारे, ये मुनासिब नहीं है. और मैं कहता हूँ चौधरी साहब को ये कहना चाहिए. राइट, आई विल आस्क चौधरी साहब दिस क्वेश्चन. रज़ा हारून साहब, ये जो लार्जर पिक्चर है, आज पार्लियामेंट में देखा, 2 महीने पहले भी देखा, ये क्या हो रहा है आपके मुताबिक? मैंने तो सुबह इसका थोड़ा सा क्लिप देखा था और शायद मैंने ये प्रेस जो अभी आपने सुनाई मियाँ साहब की, तो मैंने आपके प्रोग्राम में सुनी, इससे पहले नहीं सुनी थी. जो भी झगड़ा था 2 मेंबरान के दरमियान था, पार्लियामेंट हाउस में हुआ था, उसको वहीं रहना चाहिए था. मैं नहीं समझता कि किसी तौर पे भी अखलाकी या किसी तौर पे भी किसी की बहनों का जिक्र करना बिल्कुल इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है. उससे ज़्यादा अफसोस ये है कि दोनों जमातों के लीडरान ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक. स्पीकर साहब तो जो अपना एक्शन लेंगे उसको लेंगे और इंक्वायरी करेंगे. इसमें कौन सी चीज़ रह गई जो दोनों जमातों के लीडरान नहीं देख रहे. दोनों मेंबरान की रुकनीत जो है वो सस्पेंड होनी चाहिए और सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए. मैं समझता हूँ मियाँ साहब पे ज़्यादा बार आएगा कि उन्होंने ज़्यादा गलत बात की है. मैं नहीं समझता उसको मियाँ साहब खुद भी इंडोर्स करेंगे, ना उनके लोग इंडोर्स करेंगे. सस्पेंशन होनी चाहिए थी. कहाँ है पार्टियाँ, कहाँ है उनका अपना डिसिप्लिन, कहाँ है चीफ विप, नेशनल असेंबली का चीफ विप कहाँ है दोनों पार्टियों का, कहाँ है दोनों जमातों के पार्लियामेंट लीडर, किस पे छोड़ रखा है. तो ये तो बात ही फरी है. आपने सारा केस मेक कर दिया. मैं एक इम्पॉर्टेंट बात की तरफ यहाँ आपका थोड़ा सा टाइम लूँगा. आज एक और इम्पॉर्टेंट खबर है. लाड़काना डिवीज़न में 16 डाकुओं ने आज रेंजर्स के सामने उनके हथियार डाले और वो तकरीब हर चैनल पे दिखाई गई. वो हथियार रख रहे हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं. उनको पाकिस्तान का परचम दिया जा रहा है और बाकायदा उनको बाकायदा क्लीन चिट दी जा रही है. यही वो पैकेज है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पैकेज कराची के बच्चों को भी दें, कराची के लड़कों को भी दें. ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें. जो आप समझते हैं कि उन लोगों को एक मौका मिल सकता है तो इन बच्चों को भी मौका मिल सकता है. तो मैं अरबाब इख्तियार से हुकूमत में जो इक़्तिदार में लोग हैं, चाहे वज़ीर आला सिंध हों या वज़ीर आज़म साहब हों, कि आज इतना अच्छा लग रहा था रेंजर्स के साथ ये करते हुए, लाड़काना डिवीज़न में सक्कर में हो रहा था. ये कराची के बच्चों को भी मैं अपील कर रहा हूँ, मैं बड़ी रंजवान रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये इस प्रोसेस को जो आप लड़काना में कर सकते हैं वो आप कराची के लिए भी जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब उसकी डिमांड कर चुके हैं बारहा.
آپ کہہ رہے ہیں یا پی ایس پی کر چکی ہے, یہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر لاڑکانہ میں ہو رہا ہے تو کراچی میں بھی ہو. دس از پی ایس پیز ڈیمانڈ. نہیں میں سنیں, نہیں فریا پلیز, فریا 1 منٹ, فریا ایک سیکنڈ پھر پلیز مجھے یہ ایک تو مجھے ایکو آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ایس پی کی ڈیمانڈ نہیں, وہاں کیا کسی نے ڈیمانڈ کی تھی, کسی پولیٹیکل پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ڈاکوؤں کو جو ایمنسٹی دی جائے؟ نہیں کی تھی نا. اسٹیٹ کی پالیسی ہوگی یقیناً, تو وہی اسٹیٹ کی پالیسی کیوں نہیں کراچی کے لیے اپلائی کر دی؟ وہاں ڈیمانڈ کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ڈیمانڈ کرے گا. چلے میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, پی ایس پی کی طرف سے باقاعدہ ڈیمانڈ کر دیتا ہوں کہ اسی ایکٹ کو جو آج آپ نے کیا اور بڑے فخر سے دکھایا, وائی ناٹ فار کراچی؟ رائٹ. راؤن صاحب آپ کی آواز میں ہمیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, ہمیں کوئک بریک لیتے ہیں, آواز کو بھی فکس کرتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ ٹرینڈز پر. Nokia 2. اینڈ ویلکم بیک. اہم پوائنٹ رضا ہارون صاحب نے اٹھایا, اس پہ میں اسٹیٹمنٹ ضرور لوں گی گورنمنٹ سے, بٹ چودھری صاحب کیونکہ آپ نے ذکر کیا خاص طور پر اسٹیٹمنٹ کا, کہا کہ میں پرسنلی جانتا ہوں جاوید لطیف کو اور نہیں معاف کروں گا. مفتاح اسماعیل صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کو یہی رویہ مراد سعید کے لیے بھی رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی مکہ مارا. فریا میں آپ سے ایک بات عرض کروں, میرے پاس اس وقت ایک کلپ آیا ہے جس میں جاوید لطیف صاحب فحش گالیاں دے رہے ہیں. وہ آگے ہے, یہ پیچھے ہیں, پیچھے سے فحش گالیاں دے رہے ہیں. میں وہ کلپ نا یعنی آپ کو کیا دکھاؤں, ہم ظاہر ہے کچھ شرم و حیا رکھتے ہیں, فحش گالیاں دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک تو آپ کے رپورٹر نے کہا کہ مکہ لگا نہیں ہے, کوئی ہاتھا پائی کھینچا تھانی ہوئی ہے. اگر آپ کو بڑا ہی غصہ ہے تو مکہ دے ماریں, چلیں ہم کہیں گے جی ہم مذمت کرتے ہیں مراد سعید کی بھی, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ بیٹی کو اور بہنوں کو لے کر آ گئے, یعنی میں سمجھتا ہوں یہ کبھی قطعاً ناقابل معافی ہے. اور اگر نواز شریف کو کبھی ہم نے کوئی القاب و آداب سے یاد کیا, 10 مہینے ہو گئے ہیں آپ کی ایپیکس کورٹ کے اندر ایک ایک پرت کھولا جا رہا ہے ان کی چوریوں کا, ڈکیتیوں کا. اگر عمران خان کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہوتا تو آپ بھی کہتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, میں پوری دیانتداری سے بات کر رہا ہوں, یہ تیسری چوتھی دفعہ بننے والے ایم این اے اور ایک کو نابالغ بچہ کہہ رہے ہیں. ذرا غور کریں ان دونوں باتوں کو. حکومت میں ہیں, ٹریجری بینچیں پہ, ان کی ذمہ داری یا ہاؤس کو آرڈر میں رکھنا. اپوزیشن تو یہی کرتی ہے, پوری پارلیمانی تاریخ دنیا کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہی کام ہے اپوزیشن کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی طرح جاوید لطیف صاحب کی بات کو ہم انڈورس نہیں کر سکتے. میں یہ کلپ, میں مفتاح بھائی سے یہ کلپ بھی شیئر کروں گا, میں ان کے نمبر پہ بھیج دوں گا, یہ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں, ان کو چاہیے کہ اوپنلی وہ بہنوں والی بات پہ وہ معذرت کریں, اس کے بعد اس کمیٹی کو چاہیے صلح. ورنہ جی میں تو ایک کارکن ہوں, میں پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوں, لیکن میں اپنے دل کے اندر ایک بہت بوجھ لے کے اس پروگرام سے جاؤں گا. رائٹ. ایک اور جو اہم نقطہ اٹھایا رضا ہارون صاحب نے, مفتاح اسماعیل صاحب, کہ اس میں پارٹی لیڈرز کدھر ہیں. ہمیں جہاں تک اطلاعات ہیں کہ پارٹی رضا ہارون صاحب کی بات میں سن نہیں سکا جی. رائٹ. I'll tell you چودھری صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب سے دہراتی ہوں یہی بات کہ پارٹی لیڈرز کا کیا کردار ہونا چاہیے. ہم نے انفارچونیٹ یہ کلچر دیکھا ہے کہ پارٹیز ایکچولی پروموٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ جارحانہ بات کرتے ہیں, جو زیادہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ کلچر کیوں آ گیا ہماری پارٹیز میں؟ ہم نے کہیں ایکشن لیتے ہوئے تو نہیں دیکھا کسی کو کہ آپ نے یہ غیر مہذب بات کی ہے. جی میں رضا صاحب کی بات نہیں سن سکا تھا, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ پارٹیز کے اندر وہ ٹینشن نہیں ہے لیڈران کا یا لوگوں کا یا ورکران کا کہ بھائی اگر آپ غلط بات کریں تو پارٹی والے مذمت کریں. دیکھیں میں کم از کم مطلب وہ چودھری صاحب کی بات سے میں اس والی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جاوید صاحب نے جو گفتگو کری ہے آفٹر دا فیکٹ, موقع کے بعد جو گفتگو کری ہے وہ ایک دم غیر مناسب تھی. لیکن میں خیال سے چودھری صاحب بھی تھوڑا سا مراد کا نام لے کے کہہ سکتے تھے کہ یار یہ مکہ مارنے والی بات جو ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ غلط کیا مراد سے. پھر صحیح ہے. لیکن یہاں مسئلہ ایک خواتین کی ابھی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, اگر دو مردوں کا معاملہ ہے, وہ اس میں ان کی عورت کو کیوں لے آتے ہیں؟ عورتیں تو نہیں لڑ رہی سر. سر میں ایک دم 100% کنسیڈ, میں تو اس بات پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں, اور رضا صاحب کی بات ایک دم درست ہے
لیکن یہ صرف جو ہے وہ ایک پارٹی کا لیڈر صرف عمران خان کے اوپر یہ فائز نہیں ہے یا میاں نواز شریف کے اوپر یہ فائز نہیں ہے، یہ میرے اوپر بھی. اگر کیوں میں روز ٹی وی پہ جاتا ہوں اگر اس پارٹی کے وجہ سے، تو میں 4 لوگوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، اعجاز چودھری صاحب کرتے ہیں، رضا ہارون صاحب کرتے ہیں، تو ہم سب کے اوپر بھی عائد ہوتا ہے. اسماعیل صاحب لیٹ می آسک یو پرسنلی، آپ دھیمے مزاج کے لیڈر ہیں، آپ نہیں زیادہ بڑے خونخوار قسم کے بیانات دیتے، پارٹی میں آپ کو کیا لگتا ہے جو زیادہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، یا اپنی پارٹی نہیں تمام پارٹیز کی بات کر لیں؟ جی دیکھیے میرے خیال سے دیکھیے ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب آپ کے پروڈیوسر نے مجھے دوپہر کو فون کیا تو میں نے کہا دیکھ اس پروگرام کے لیے میں سوٹیبل نہیں ہوں، لیکن بہرحال اگر آپ کو کوئی اور نہیں ملے تو میں حاضر ہوں. اور پھر سچ بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مطلب میں اس ٹائپ کی لڑائی والی میں نہیں کر سکتا ہوں. ہر اپنا مزاج ہوتا ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جن کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے، جو سخت کلامی کرتے ہیں، وہ کچھ برے لوگ ہیں، میں بالکل وہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ سخت کلامی ہو گئی ہے، اور وی کین ڈس ایگری ود پیپل. آئی کین ڈس ایگری ود اعجاز چودھری، آئی کین ڈس ایگری ود رضا ہارون وداؤٹ بینگ ڈس ایگریبل. میں مطلب بدتمیزی کے بغیر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا موقف پیش کر لیتا ہوں. اور میری پارٹی میں مجھے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مفتاح ذاکر اپنا موقف پارٹی کا، مسلم لیگ کا موقف بتا سکتا ہے کبھی بدتمیزی کرے بغیر. اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں لوگوں کے اوپر کبھی کبھی بین لگتا تھا کہ وہ جا کے بدتمیزی کرتے تھے تو ان کے اوپر بین لگا تھا. لیکن اب جا کس پہ بین لگا تھا ذرا بتائیے گا؟ میں نام تو نہیں لوں گا ان کے، وہ تو بہت ہی بری بات ہو جائے گی، لیکن میں ایمان سے جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے ان کے اوپر ایک زمانے میں بین لگا دیا تھا کہ یار تم کچھ ٹی وی پہ نہ جاؤ، کیونکہ بہت ساری باتیں کر چکے تھے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں اس لیے لیکن میں بدتمیزی اس لیے نہیں کر سکتا ہوں، ناٹ بیکاز کہ میں مسلم لیگ میں ہوں. مسلم لیگ میں ہونا بھی اچھی بات ہے، اس لیے بھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آئی واز ریزڈ ڈفرنٹلی. آئی ووڈ لائک ٹو تھنک کہ میں تھوڑا بہت میں، اور آئی تھنک کہ آل آف اس پاکستانی سویلائز لوگ ہیں، ماں بہنوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہماری بہنوں کی، ٹھیک ہے. اور مارا ماری کرنا، ہاتھا پائی کرنا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ دی، لیکن کوئکلی جو رضا ہارون صاحب نے ایمنیسٹی کی بات کی ہے اس پہ حکومت کا کیا موقف ہوگا؟ ایمنیسٹی ہونی چاہیے. کیا کہا انہوں نے کہ میں نے سنا نہیں. انہوں نے کہا اگر ایک علاقے سندھ میں مل رہی ہے ایمنیسٹی تو پھر کیوں نہیں کراچی کے لڑکوں کو بھی ایمنیسٹی مل سکتی؟ مجھے سچی بات ہے فریہ، اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے کون سی ایمنیسٹی کی بات کر رہے ہیں. آج ہوا میں بتا دوں مفتاح بھائی، وہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، لہٰذا مجھے کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کی بات یہ ہے کہ مطلب وہ جو ایم کیو ایم کے لڑکے تھے جو کہ ایک زمانے میں کاروائیوں میں یہی بات ہے، ایگزیکٹلی یہی بات ہے ان کی شامل تھے، اسی کی بات اگر ہو رہی ہوگی. مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ سندھ میں کس نوعیت کے لوگوں کو ایمنیسٹی مل سکتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کسی کے پاس ثواب بھی نہیں ہوتا ہے ایمنیسٹی دینے کا، ماں سوائے اس کے جو پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرو، چاہے وہ نواز شریف ہو یا چاہے وہ ممنون حسین ہو یا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ ہو، کوئی ایمنیسٹی نہیں دے سکتے. وہ پروسیس کے تھرو تو جانا ضروری ہے. فار ناؤ قانون اگر چینج ہو جائے تو بہت بات. رائٹ سر. رضا ہارون صاحب، فار ناؤ ایسا نہیں ہو سکتا اکارڈنگ ٹو مفتاح اسماعیل صاحب. I was just saying, مفتاح بھائی کو آج پتہ نہیں ہوگا. مفتاح بھائی آج دیکھ لیں لاڑکانہ رضا ہارون صاحب, if you can hear me. Yes, I can. Can you hear me? Hello? جی رضا ہارون صاحب. لاڑکانہ ڈویژن میں آج 16 ڈاکوؤں کو، اشتہاری 16 ڈاکوؤں کو جو موسٹ وانٹڈ تھے، آج ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے. ان کو جو ہتھیار لے کر آئے، کلینشنکوف، راکٹ لانچرز، گرینیڈ، انہوں نے وہ جمع کرائے ہیں. ان کو پاکستان کا پرچم دیا گیا ہے، ان سے ہتھیار لیے گئے ہیں اور ان کو مکمل قانونی سہولت دی گئی ہے. یہ تو آج کی رپورٹ ہے نا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی فریہ. میں بول رہا ہوں کہ وہی اسی ایمبٹ میں، اسی ڈومین میں اتنی ہی ایمنسٹی، اتنی ہی معافی، اتنا ہی جو کچھ تھا اسٹیٹ کی جانب سے، وہ ان گمراہ لوگوں کو بھی آفر کی جائے. رائٹ رضا ہارون صاحب، انفارچونیٹلی آواز نہیں آ رہی. چودھری صاحب آپ سے بھی اگر یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایمنیسٹی کی کوئی اسکیم اگر کراچی کے لیے ہو تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیے، میں فریہ اس پہ یہ عرض کروں گا کہ اس ملک کے اندر کسی کا پراپرلی احتساب، کسی کو کٹہرے میں لا کر کبھی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا. چھوٹے چور، چھوٹے ڈاکو، چھوٹے قاتل، چھوٹے جھگڑنے والے، ان سے ساری جیلیں بھری ہوئی ہیں. جو ذرا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایسی چیز سامنے آتی ہے وہ مجاہد ہو جاتا ہے. اس لیے کسی کو بھی ایمنسٹی نہیں ملنی چاہیے، کسی کو بھی. انصاف نہ نواب شاہ میں لوگوں کو، نہ لاڑکانہ میں. انصاف ہونا چاہیے. پانچ آپ نے وزیرستان میں دیے، کے پی کے میں دیے،
جب انصاف کیسے بول رہے نہیں نہیں ہوتا، ملنی چاہیے؟ تیرا اور میرا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، نہ اطمینان لوگوں کے یہ دلوں کے ساری اندر آ سکتا ہے. یار اس سے چھوڑیں، ڈسکریمنیشن سے سر، ظلم بڑھتا ہے، ظلم بڑھتا ہے. رائٹ پوائنٹ فیئرلی کمیونیکیٹڈ. یقیناً آج کا دن افسوسناک تھا پارلیمنٹ تاریخ کے حوالے سے. امید یہ ہے کہ جلد دونوں پارٹیز یہ احساس کر لیں گی کہ اس معاملے کو یہیں پہ تھام لینا چاہیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.